چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت جلسہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، پنجاب کا جیالے زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں، اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں، اس بے روزگاری سے بچانا چاہتے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا، ہمارا نظریہ شہید محترمہ نے ہمیں دی، اور اب اس الیکشن میں ہم نے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں، ایک ایسا 10 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور یہ 10 نکات میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہے، یہ ہمارا انقلابی ایجنڈا ہے۔ اگر آپ اس منشور کو جتواتے ہو، اگر میں اس منشور پہ عمل درآمد کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے غربت کا بھی مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارا ہی منشور میں یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ اشرافیہ کی سیاسی جماعتیں آپ پہ مسلط کیا، اس صوبہ پہ مسلط کیا، اس ملک پہ مسلط کیا۔ یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں، یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں، یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں، اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ آج کل جو معاشی حالات ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، یہ تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ ساتھیوں، کچھ قوتیں نے سوچا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے۔ کچھ قوتوں کا سوچ یہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ غریب کا آواز کو دبا سکیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم جیالے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا تو وہ
پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا نوجوان کا نمائندہ بن کے عوامی حکومت بنایا تھا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم آپ نے بنائی تھی. یہ تاریخ فیصلہ آباد نے حاصل کیا تھا. جب آپ کی بہن وزیر اعظم تھی تو وہ غریبوں کا وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کا وزیر اعظم تھی، وہ مزدوروں کا وزیر اعظم تھی، وہ آپ کا وزیر اعظم تھی. جو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے. ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بھی بنانا ہے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے. ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے. ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ نے میرے آواز بننا ہے. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے. آپ نے ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل کریں گے. آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں، پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گا تو 300 یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالی غریب عوام کو مفت ملے گا. آپ میرے بات پہنچائے، آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا. اب گھر گھر جائے، پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ کا جو 5واں وعدہ ہے کہ صحت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا، مفت اور معیاری علاج ہوگا، اور یہ وعدہ میں نے سندھ کے تمام اضلاع میں پورا کیا ہے.
اب میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر دوں. بہت ضروری ہے. اس لیے پنجاب کے سیاستدان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لندن جا کے علاج کرواتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ میرا حکومت بنائیں، ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا، مفت دل کا علاج کا بندوبست کر لیں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے. آپ نے اس صوبے کو خواتین کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب آئے گا تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، یہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کے ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. بھائیو، گھر گھر جا کے سمجھائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلا سیاستدان تھا جس نے مالکانہ حقوق دلوائے، جس نے 5 مرحلہ اسکیم دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنجاب کے غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے. فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے. میں نے یہاں راوی میں جو سیلاب آیا تھا اس سے 1 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب آیا تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں. تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے. آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے. آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا. جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے لوگوں کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے، بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے. ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کا سبسڈی دلوائیں گے اور یہ تمام بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تینوں جو ہمارے وعدے ہیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی بے نظیر مزدور کارڈ دلوانا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بے نظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو، مزدور کے بچے کو تعلیم، ان کو صحت کا علاج، جو بھی ان کو ضرورت ہے، ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا. انشاءاللہ تعالی جب ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے. وہ مزدور جو
انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، زراعی مزدور ہو، دکانے میں کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو، جس ہر قسم کی محنت کش اور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا۔ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا، یہ ووٹ کا طاقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کر کے، آمریت کو ختم کر کے آپ کو یہ ووٹ ملا ہے۔ اب یہ ووٹ آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اگر آپ نے جذبات میں آ کے، جنون میں آ کے ضائع کرنا ہے اپنا ووٹ، تو پھر باقی کافی آپشنز ہیں۔ مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسا حکومت بنے جہاں آپ کا وزیر اعظم بھی نوجوان ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا حکومت بنے جہاں ہم آپ کے مسائل حل کرے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یوتھ کارڈ انٹروڈیوس کر کے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تھا، ویسے ہم یوتھ کارڈ لے کر آ کے اپنے نوجوانوں کو، جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں تو 1 سال کے لیے ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے۔ اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم نہ صرف اسکالرشپس دلوائیں گے، مگر اسی کارڈ کے تھرو ہم اسٹوڈنٹ لون دلوائیں گے، اور وہ اسٹوڈنٹ لون، وہ بلا سود قرضہ، وہ اپنا تعلیم پہ خرچ کر سکیں گے، اور جب وہ کما رہے ہیں، جب ان کو روزگار مل جاتا ہے، پھر وہ قرض واپس دیں گے۔ اس یوتھ کارڈ کے تھرو ہم پاکستان کے نوجوانوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے غریب عوام کو مالی مدد دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے نوجوان کا روزگار کا ذمہ داری، جو حکومت کا ذمہ داری ہے، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بریت کو تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا پڑے گا۔ آخری جو میرا وعدہ ہے کہ ہم نے ہر یونین کاؤنسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا ہے۔ اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے، ایک اتنا امیر ملک ہے، مگر ہمارے عوام بھوکے سوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے، یونین سطح پر ہم یہ پروگرام انٹروڈیوس کریں گے۔ ہم تو تعلیمی اداروں میں بھی، ہم سکولز میں بھی بچے کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی عورتوں کو 1000 دن کے لیے، جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 دن کے لیے ہم ان کو مالی مدد دیں گے تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے، وہ نیا پیدا ہوا بچہ کا خیال رکھ سکے، اگر نہ ماں نہ بچہ بھوکا ہو۔ یہ ہمارا تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے لیے اگر کوئی ضد ہے تو صرف اتنا کہ پاکستان کا غریب عوام، جن کا نمائندہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک زمانہ میں ہوتا تھا، جن کا نمائندگی ایک زمانے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی، کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کا خدمت کیا جائے، ان کی تکلیف میں اضافہ نہیں کمی لایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانے سیاست کو دفن کر کے ایک نیا سیاست لے کر آنا ہے، ایک نئی سوچ لے کر آنا ہے،
اور اس نئی سوچ اور نئی سیاست سے ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے، پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور کہ میں آپ کے درمیان ہوں، پنجاب کے سرزمین پہ ہوں، فیصل آباد میں موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا تو جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جیے بھٹو!